آج عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خوشی کی بات نہیں ہے، لیکن سیاست میں ایسا ہوتا ہے اور آپ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، اور جب آپ ابتدا ہی غلط کرتے ہیں، ابتدا ہی سے آپ کے اندر شاؤزم ہوتا ہے، ایک طرح کی بدماشی ہوتی ہے، تو عام طور پہ برصغیر کی سیاست میں ایسا ہی انجام ہوتا ہے۔ انجام میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ ابھی سیاست کے پینترے بدل سکتے ہیں، لیکن زیادہ امکانات نہیں ہیں۔ جب ہم نے، آپ کو یاد ہوگا جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی، اس وقت جب انہوں نے اپنا ایک فارمولہ چلا، جس کو مسترد کیا، امریکی سازش کا ایک ڈرامہ بنایا، اور اس وقت ہم نے کہہ دیا تھا کہ اب یہ دوبارہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے۔ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی، تجربہ تھا، کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، سیاست کو 1970 سے پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور مکمل انوالو ہو گئے، تو ہمیں پتا تھا کہ ایسا آدمی سیاست میں چل نہیں سکتا اور ایسے آدمی کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جب آپ خود سوچیں، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی اور وہ اسمبلی میں آئی تھی جس کو اپوزیشن یعنی اس زمانے کی مسلم لیگ وغیرہ کہتے تھے کہ دھاندلی کی اسمبلی ہے، لیکن وہاں پر وہ عدم اعتماد لائے۔ آپ کو اس عدم اعتماد کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا، آپ نے کوشش بھی کی، آپ گئے ایم کیو ایم والوں کے پاس، وہ آپ ہی کے لوگ تھے نا جو اس سے پہلے آپ کے ساتھ تھے، اب اس وقت عدم اعتماد کے وقت نکل گئے تھے، آپ کو ان کو جا کے پیار محبت کرنی چاہیے تھی، آپ نے کوشش بھی کی، ناکام ہو گئے، آپ کے اپنے لوگ آپ سے بدک گئے، ٹھیک ہے، اس کی بھی وجوہات ہوں گی، آپ کو لے کے چلنا چاہیے تھا۔ تو جب تحریک عدم اعتماد آ گئی اور آپ اس میں اگر ہار بھی رہے تھے تو آپ ہار جاتے، کیا تھا، 3.5 سال حکومت کر لی تھی، تھوڑا عرصہ اپوزیشن کو کرنے دیتے حکومت، لیکن آپ نے پہلے تو اس کے اندر روڑے اٹکانے کی پوری کوشش کی، قاسم سوری کے ذریعے پورا آئین کی ایسی تیسی کی آپ نے، لیکن چلیے جو بھی ہو گیا۔ جب ایک دن پولنگ کا دن آ گیا تھا عدم اعتماد کی، تو اس دن آپ کو دھڑلے کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے تھا، ہار جاتے، اسمبلی میں کھڑے ہوتے، آپ ایز اے اپوزیشن لیڈر کھڑے ہوتے، تقریر کرتے، اور یقین کریں اس دن اگر آپ تقریر کرتے تو جس طرح آپ نے اپوزیشن کے جملہ بازی کی وجہ سے اسمبلی میں آنا ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن اس دن ایسا نہیں ہوتا، اس دن اپوزیشن بہت سنجیدگی سے آپ کی تقریر سنتی اور آپ کی، اور بہت ڈسکیں بچتی آپ کی بات کو، آپ کہتے کہ ہم تعاون کریں گے، ٹھیک ہے، ہم نے پوری کوشش کی تھی کام کرنے کی، لیکن اگر تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے ہمارے خلاف اور جو بھی ہے ہم مقابلہ کریں گے اور آگے ہم گورنمنٹ کی اچھی باتوں میں ساتھ دیں گے، بری باتوں میں مخالفت کریں گے۔ آپ کو پتا تھا 1.5 سال میں تو اسمبلی کا سیشن کمپلیٹ ہونے والا ہے، آپ اپوزیشن میں بیٹھتے، اور اس دوران بھی جو آگے کا جو یہ ٹائم جو چل رہا ہے اس کے اندر آپ کوشش کرتے کہ آپ بھی دوبارہ ایک اور عدم اعتماد لے آئیں، جو لوگ آپ سے ناراض ہو کے چلے گئے ان کو بیچ میں آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا، سکون ہوتا، لیکن آپ نے کیا کیا، آپ نے، اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے دماغ میں اس وقت کیا تھا، کسی نے کیا پٹی پڑھائی تھی، لیکن آپ نے یہ سمجھا کہ یہ تو میں ان کو ایسے چٹکی بجاتے نکال دوں گا۔ جیسے دیکھیں کرکٹ بائی چانس ہوتا ہے، جو کرکٹ میں آپ جیت ویتے رہے تھے یا کوئی بھی جیتتا ہے تو وہ اس لیے جیتتا ہے کہ کرکٹ بائی چانس ہوتا ہے، کبھی کبھار انتہائی فضول کھلاڑی بہترین اسکور کر دیتا ہے، بالر آخری کا ٹیلنٹ پہ آتا ہے وہ اسکور کر دیتا ہے، تو کرکٹ چانس ہے۔ سیاست کے اندر ہر چیز نیوٹن کے فارمولے کے تحت چلتی ہے، پورا سائنس ہے، اسی لیے اس کو پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو گردانا نہیں، آپ نعرے بازی اور جملے بازی اور انسلٹنگ سیاست کرتے رہے، کسی کو جانور کہہ رہے ہیں، کسی کو ڈیزل کہہ رہے ہیں، تو ہوا کیا کہ اتنا عرصہ الیکشن جتنا ٹائم آپ نے گزار لیا، اور سارا ٹائم آپ نے ایسے گزارا کہ آپ تو سفر رہے لیکن آپ کے ساتھ پاکستان بھی سفر رہا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کو پنجاب حکومت میں آپ تھے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، پنجاب حکومت تھے، حالانکہ پنجاب حکومت آپ کو بعد میں ناجائز بھی دی گئی، اور آپ کو کتنا بڑا سپورٹ تھا کہ جج آپ کے ساتھ تھے، تو آپ کو پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو آئین کو ری رائٹ کر کے دی گئی، آپ کے لیے اور اس سے بڑا اور کیا آپ کو چاہیے تھا، آپ کو پنجاب حکومت ملی تھی۔ لیکن اچھا، اب پنجاب حکومت آپ توڑ کس وقت رہے تھے، جب اگلے الیکشن میں صرف بمشکل 6 مہینے رہ گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ 2023 میں تو الیکشن ہونے تھے، آپ 6 مہینے اگر آپ اس کے بجائے کام کرتے، سندھ کے اندر آپ کا کام نہیں ہے، کراچی کے لوگ آپ پہ بھروسہ نہیں کرتے، جہاں سے آپ کو انتہائی بے شرمی اور دھاندلی کے ساتھ فوج نے جتوایا تھا، وہاں جا کے آپ کام کرتے، وہاں جا کے ان کو بتاتے کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے وہ بھی نہیں کیا، اور آپ سوائے لڑنے جھگڑنے کے کرتے رہے، اور ایک وقت ایسا ہے جب اسمبلی کے الیکشن میں 6 مہینے سے بھی کم رہ گئے تھے، آپ نے پنجاب اسمبلی توڑ دی۔ کیوں توڑ دی؟ صرف اس لیے توڑ دی کہ جلدی قومی اسمبلی کے الیکشن ہو جائیں۔ بھائی کتنا جلدی قومی اسمبلی کے الیکشن ہو جائیں، اکتوبر تک تو ہونے ہی تھے، تو آپ نے قومی اسمبلی آپ اس وقت توڑ کے بحران پیدا کرتے جب 1 1.5 2 سال قومی اسمبلی کے الیکشن میں ہوتا، تو آپ اس وقت توڑتے، تو آپ یہ تھا کہ بھائی جلدی الیکشن ہو، الیکشن تو ہونے ہی تھے، لیکن آپ نے وہ جو ہوتی ہے نا کہ سونے کا انڈا دینے والی بطخ کو کاٹ دیا، آپ نے اپنے چکر میں کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں، کیونکہ آپ کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور پنجاب کے جو آپ کے گرگے ہیں ان کو بھی آپ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہم کتنی محنت کر لیں، ہمیں نہیں پتا کون بنے گا،
عین وقت پہ جو آپ کی خاتون خانہ ہے جو آپ سے کہیں گی وہ وزیر اعظم بنے گا، وہ جس پہ ہاتھ رکھ دیں گی، تو لوگ آپ کی ذہنی صحت پہ پہلے آپ کے اپنے ہی شک کرتے ہیں، اور وہ آپ ابھی آنے والے دنوں میں دیکھنے والے ہیں کہ کتنا آپ کے اوپر یہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو آپ کی جو ہٹ دھرمی کی سیاست اور مفاد پرستی کی سیاست تھی، اس کی وجہ سے ہم کہتے تھے کہ آپ کبھی وزیر اعظم دوبارہ نہیں بنیں گے، اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں آپ وزیر اعظم نہیں بنیں گے۔ پی ٹی آئی ہو سکتا ہے اقتدار میں کبھی آئے، لیکن وہ پی ٹی آئی آپ کی پی ٹی آئی نہیں ہوگی، اور اس پی ٹی آئی کا وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوگا۔ یہ بھی میں آپ کو ابھی سے لکھ کے رکھ لیں آپ کہیں، کیونکہ آپ کا اتحاد مستقبل میں صرف پیپلز پارٹی سے ہی ہوگا۔ مسلم لیگ تو آپ کی ہمیشہ کی مسلمہ حریف رہے گی۔ پیپلز پارٹی سے ایک دور آئے گا جب مسلم لیگ، اگلا دور حکومت ان کا آئے گا، پی ڈی ایم کا، کیونکہ جیسے حالات ہے اس کے اندر شہباز شریف کنٹینیو کرے گا، کیونکہ الیکشن یہ لوگ جیت جائیں گے۔ آپ کی مقبولیت کے بارے میں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں پنجاب کے دورے کر کے، اس وقت جب آپ کو گولیاں لگی تھی، جب آپ پرائم مقبولیت پہ تھے، میں پورے پنجاب کے اندر تھا، اور آپ کے گھر کے باہر زمان پارک کے باہر میں نے اسی وقت محسوس کر لیا تھا کہ یہاں اب آنے والے 2 4 6 مہینے میں کیا ہونے والا ہے، وہی ہوا۔ تو آپ کی مقبولیت کچھ نہیں ہے۔ آپ جنرل الیکشن کے اندر پنجاب میں آپ کو سیٹیں 25 سے لے کے 50 کے درمیان، اس سے زیادہ سیٹیں نہیں ملیں گی۔ کتنی ہی مقبولیت آپ اپنی شو کر دیں، 70%، 80%، 90%، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سیٹیں آپ کو ملیں گی ایماندارانہ الیکشن میں۔ آپ دھاندلی کی بات نہیں کر رہا ہوں، دھاندلی کوئی نہیں ہونے والی ہے آئندہ الیکشن کے اندر۔ تو آپ نے اپنے پیر پہ ایسی کلہاڑی مار لی ہے کہ اب آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ آپ اب حکومت کو یا فوج کو یقین دلا سکتے ہیں کہ آپ ان کے مخلص ہیں، نہ آپ اپنے آپ کے مخلص ہیں۔ آپ ملک میں رہیں تو آپ ملک کی سیکیورٹی کے لیے مسئلہ ہیں، اور ملک سے باہر جائیں تو آپ اپنی جو آپ دوسروں پہ تانے دیتے تھے اس کے لیے آپ زندگی بھر ذلیل ہوتے رہیں گے۔ جب وہاں کوئی پریس کانفرنس کریں گے، ہر آدمی آپ سے یہ کہے گا صاحب آپ تو الطاف حسین کو یہ کہتے تھے، صاحب آپ تو الطاف حسین کے مقدمے لے کے آتے تھے، آپ تو نواز شریف کو یہ کہتے تھے، آپ تو مریم نواز کو کہتے تھے کہ بیماری نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے اپنے لیے جو گڑھا کھودا ہے اس میں آپ گر گئے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر استقامت نہیں ہے، آپ کے اندر گردن آپ کی اکڑی ہوئی ہے۔ اور میں آپ کو احتیاطاً یہ بات کہہ دوں گا، آپ نے جو کہا تھا کہ کسی کو آپ کال کر رہے تھے، کوئی ڈی آئی جی وی آئی جی کو، کہ جب تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا میں کرکٹ کھیل رہا تھا یا میں پاکستانی کی خدمت کر رہا تھا، تو آپ ہی نہیں کر رہے تھے، آپ کے ساتھ 11 کھلاڑیوں کی ٹیم تھی، اور اس زمانے میں پاکستان کی ہاکی ٹیم بھی بہت زبردست تھی، ورلڈ چیمپئن ہوا کرتی تھی۔ تو آپ نے کوئی پاکستان کا نام روشن کرنے والے واحد آدمی نہیں ہے، بلکہ کرکٹ تو بائی چانس ہے، اس میں تو میں کسی کو مانتا ہی نہیں کہ اس کی محنت سے ایک میچ جیتا جا سکتا ہے۔ سب کی کمبائنڈ محنت ہوتی ہے، اس کے اندر کسی کا اسکور اچھا ہو جاتا ہے، کسی کی بالنگ اچھی ہو جاتی ہے، تو کرکٹ از بائی چانس۔ تو آپ بھی بائی چانس ورلڈ کپ جیت گئے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ پاکستان کی ٹیم کے کپتان نہ ہوتے اور پاکستان کی ٹیم میں آپ کی بدماشیاں نہ چل رہی ہوتی، تو پاکستان 2 ورلڈ کپ اب تک کم سے کم جیت چکا ہوتا۔ آپ کی وجہ سے پاکستان اس پرانے 92 کے زنگ شدہ ورلڈ کپ پہ ابھی تک چل رہا ہے۔ تو برائے کرم عمران صاحب، آپ اس ملک میں اب کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ آپ یہ لکھ لیں، مہر لگا لیں اپنے ہاتھ کے اوپر، اور اس فقیر کی شکل بھی یاد رکھیے گا۔ کبھی ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ تعالی یاد دلاؤں گا۔